بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے اس پورے ویک کے اندر بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے بعد کے کیا حالات ہیں۔ یہ پچھلے کوئی ایک مہینے کے اندر، سوا مہینے کے اندر مارکیٹ نے، لوگوں نے، عوام نے، کاروباری لوگوں نے، بزنسز نے کیا ریئیکٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ چیز بتانے کی کوشش کروں گا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الیکشن کیوں کروائے جاتے ہیں، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دفعہ ہی جو ہے وہ ایک اپنے حکمران جو ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں یا الیکٹ کر لیں، اور وہ بس جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس کے ہمارے اوپر حکمرانی کریں اور ہمارے سارے فیصلے وہ کریں۔ لیکن جتنی بھی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، چاہے وہ یو کے ہے، چاہے اور جتنی بھی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، ان کے اندر ہر 4 سال بعد، 5 سال بعد کیوں الیکشن کروائے جاتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کے پاس وہ حکمران اپنی کارکردگی کو لے کے جاتے ہیں کہ میں نے پچھلے 4 سال، پچھلے 5 سال کیا کیا، جو آپ نے مجھے ووٹ دیا میں نے اس کو کس حد تک جو ہے وہ آپ کی اس ووٹ کی عزت رکھی، اور پھر آگے وہ اپنا منشور دیتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ مجھے اگلے 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے الیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے، کیونکہ ایک ووٹر کے پاس پوری سیاست کے اندر، پوری اسٹیٹ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کا ووٹ، کہ وہ جس کو چاہے انڈیپینڈنٹلی ووٹ دے سکے تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ بھائی اس کا معاشی طور پہ اس کو روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کے جتنے بھی اس ریاست کے اندر جتنے بھی کام ہونے والے ہیں، جتنے بھی عام عوام کی رائے ہے وہ حکمرانوں تک پہنچے، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے عوام کے لیے فیصلے کریں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی میجورٹی، جتنی بھی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، جب وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک مطمئن ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جو پچھلے 4 سال 5 سال ایک حکمران نہیں کر سکا، یہ بندہ، یہ حکمران اب میرے جو فیصلہ جو عوام نے کیا ہوتا ہے، جو میری ڈیمانڈز ہیں، جو روزگار ہے، جو اس ایک کاروباری بندے کو جو ایک سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے، یہ بندہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عوام مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم نے ووٹ ڈال دی ہے، اب ہمارا یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا، ہماری تمنا، ہماری وش پوری ہو سکے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے، کاروبار پروان چڑھتے ہیں۔ جب وہ اپنی وکٹری سپیچ کرتا ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر یا کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ، اس کے اندر جب اپنا ویژن دیتا ہے تو اس کے اندر بتاتا ہے جی کہ میں اس انڈسٹری کے لیے یہ کروں گا، میں اس انڈسٹری کے لیے یہ کروں گا، میں اس انڈسٹری کے لیے یہ کروں گا، اس ریومرز کے اوپر اگلے 3 سال 4 سال کاروبار ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں اس دفعہ یہ مختلف ہوا ہے۔ اس دفعہ اگر آپ کاروباری لوگوں سے کسی ایک بندے سے بھی ملیں جو کہ کاروبار کرتے ہیں، جو کہ بزنس کرتے ہیں، چاہے وہ امپورٹر ہے، چاہے وہ ایکسپورٹر ہے، چاہے وہ مینوفیکچرر ہے، چاہے وہ ہول سیلر ہے، چاہے کوئی ایک ڈیلر ہے، سب کے سب کا کاروبار اس الیکشن کے بعد نیچے گیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ ایک چھوٹی چھابڑی والے سے لے کے، ایک موبائل شاپ سے لے کے، آپ ایک بڑی سے بڑی امپائر مینوفیکچرنگ فیکٹری والے کے پاس جائیں، ہر ایک کی سیل کے اندر، کیونکہ کاروبار کے اندر سیل ہی مین ہڈی ہوتی ہے، مین وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ جو اس پورے سسٹم کو چلاتی ہے۔ اگر سیل ہوگی مزدور کو پیسہ ملے گا، سیل ہوگی وہاں پہ اضافی جو ہے وہ وہاں پہ پروڈکشن ہوگی۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں، گراف اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری کا سب سے زیادہ لویسٹ باٹم کے اوپر ہر چیز کھڑی ہے، چاہے آپ کی مینوفیکچرنگ ہے، چاہے آپ کا کسان ہے، چاہے آپ کا جو ہے کوئی ریڑھی بان ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ریٹیلر ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور کوئی بھی ایسا سدباب ابھی تک نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا فیصلہ پاکستان میں نہیں، IMF کر رہی ہے، اور IMF ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی عوام کے حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے تو اپنا پیسہ ریکور کرنا ہے کہ کہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر میں خاص طور پہ اپنی اس انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں، تو بہت بڑا ریسیشن اس وقت آ چکا ہے۔ الیکشن سے پہلے چیزیں پھر تھوڑی بہت بہتر چل رہی تھیں، لیکن الیکشن کے دن سے لے کے آج تک پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر چیزیں، حالات بہت زیادہ الارمنگ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے آفسز لوگوں کے بند ہو گئے ہیں، بہت سارے چھوٹے کاروباری لوگ تھے ان کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے۔ پتہ نہیں کب یہ چیزیں دوبارہ بہتر ہوتی ہیں، اب اس کے لیے ٹائم تو لگے گا، اور میرے خیال سے ایک اچھا ٹائم لگے گا۔ میں کوئی نا امید نہیں ہوں، اللہ کے گھر ابھی بھی امید ہے، آپٹیمسٹک ہیں
کہ اگر یہی حکمران اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کا درد رکھتے ہیں تو خدارا اچھے فیصلے کریں. اپنی بزنس کمیونٹی کو, جتنے بھی لوگ کاروبار کرنے والے ہیں, ان کو تھوڑی سی سہولیات دیں, ان کو پروموٹ کریں, اور پھر جا کے چیزیں تھوڑی سی بہتر سے بہتر ہوں گی. صرف ٹیکسز لگانے سے کہ آج 7E کا ٹیکس لگ گیا ہے, آج ہم نان فائلر کے اوپر جو ہے وہ مزید اور ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, یہ گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ کو اس کا امپیکٹ یہ ملے گا کہ جہاں پہ آپ 10 روپے ٹیکس اکٹھا کر کے شاید ایک دن کے اندر تھاؤزینڈز یا لاکھوں ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں, وہاں اگر آپ کہیں کہ میں ایک ہی بندے کو دوبارہ نچوڑ کے اسی سے میں لاکھ روپیہ اکٹھا کروں گا تو اس سے سسٹم نہیں چلے گا, بلکہ وہ جو ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے وہ بھی اس سے باغی ہوگا, بھاگے گا. تو یہ ویکلی مارکیٹ کلوزنگ تھوڑی سی مختلف ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ایسا چیزیں بہتر نہیں ہیں, بالکل حالات ڈاؤن ہی ہیں, رکے ہوئے ہیں, ٹرانزیکشنز ایسا سچ نہیں ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بالکل اپنے جو ہے نا وہ لوئسٹ باٹم کے اوپر کھڑی ہے. امید کرتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. مقصد اس کا بنانے کا یہ ہوتا ہے تاکہ جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے کوئی اصلاح کرنا, کوئی اپنا پیغام آگے پہنچانا, اگر اس چھوٹی سی ویڈیو سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے تو امید ہے کہ ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.